والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ کر لیں صلوات سارے صحابہ. اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرما. مومنین جب صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا تو ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عالم محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کی عزت کا صدقہ مالک آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرما. بانیان مجلس کے جناب عدیل شاہ صاحب کے، ان کے رفقا کے، عزیز و اقربا کے، اور آپ سب عزاداروں کے اللہ رزق میں برکت عطا فرما. سید علی رضا اور سید فیاض حسین شاہ جی کے مالک درجات عالیہ بلند فرما. انہیں حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور ولی الامر مولا کی ظہور پاک میں اللہ تاجید فرمائے. زیادہ وقت نہیں ہے، بھی زحمت نہیں دے رہا ہوں. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات لیکن سارے صلوات اجازت ہے جی. میں تھوڑی بات کروں، مجبوری تھی، شیڈول اس طرح کا تھا کہ مجھے ہی خطاب کرنا تھا. مگر شیعہ مجمع میں مولوی پہ مولوی آ جائے تو بندے تھوڑا پریشان ہو جاتے، لیکن امید ہے آپ مائنڈ یا محسوس نہیں کریں گے. میں نہیں جانتا اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں، لیکن جو پنڈ میں گزر کے آیا ہوں نا جی، پنڈ مسلمانوں کے ہیں. مجھے پرچم مسلمانوں والے دکھائی دے رہے تھے، لہٰذا میں کیمرے کی موجودگی میں ضروری اعلان کر رہا ہوں کہ رسول پور سیدہ میں شیعوں کی مجلس نہیں ہے، محمد کے بچوں کا ذکر ہو رہا. مسلمانوں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، اپنے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل پاک کو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلیاں بدل جانا مناسب نہیں. لوگ کہتے ہیں جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیوں آئیں؟ یہی تو ہم سمجھاتے پھر رہے ہیں. آپ اگر شیعہ نہیں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حسین کی مجلسوں میں پھر بھی آیا کرو. حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. کیا کہنے شاہ صاحب، آپ جی ہیں، بہت شکریہ سر. غیرت انسانی کا تقاضا ہے. تو یہ شیعہ، یہ اہل سنت، یہ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، مخلد، غیر مخلد، یہ تو مسلمانوں کے فرقے ہیں. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، جو کلمہ حسین کے نانے کا پڑھ لیں ہم اسے مسلمان نہ سمجھیں، یہ تو ہے ہی نہیں، اصول ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہے. لیکن شیعہ سنی بھائی اگر آپ سن رہے ہیں، تیرے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں سے آگے نکل چکی ہے. حسین اگر شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتا؟ مہربانی صاحب. مجھے شعور بھائی سید، مجھے ہندوستان سوری حیدرآباد انڈیا میں بھی، یہ پاکستان والے سندھ میں جانے کا اتفاق ہو، وہاں ہندوؤں کی آبادیاں بہت ساری ہیں. بانیان نے کہا جی ایک ہندو شاعر ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا. میں نے کہا جی بسم اللہ. وہ شاعر آیا اور اس نے بیٹھتے ہی مجھے جو فکرے کہے شعور بھائی وہ یہ تھے کہ آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اب پتہ نہیں بات تھوڑی سی باریک ہے، آپ کتنا انجوائے کرتے ہیں. قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا تھا.
کیا کہنے آپ جیئے جی بسم اللہ سر. مگر نا مولوی جو ہوتے ہیں نا یہ کسی بھی فرقے خواہ جیسے ڈرائیور کسی بھی ملک خواہ مزاج ملتے مولوی بھی خلق ہی لینے کے لیے ہوتے ہیں. جب میں نے اسے نیاز دی اس نے مجھے ایک بات سنا کہنے لگا کہ مہینہ پہلے 7 والی گوٹ میں ہم پنڈ چک قصبہ کہتے ہیں گاؤں کو وہ گوٹ کہتے ہیں وہاں پہ حسین بادشاہ کے ذکر کی محفل تھی شیعہ سنی مشترکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے وہاں ایک امام حسین کی نظم پڑھی اجازت لے کے متوجہ ہیں جی آپ میں نے ایک نظم پڑھی کہتے ہیں پبلک نے بڑا اپریشیٹ کیا پبلک نے بڑی داد دی اور جو گوٹ کی مسجد کے مولانا تھے وہ مجھے بڑے غصے میں دیکھ رہے تھے بالآخر وہ بول ہی پڑے کہنے لگے تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا. آواز میری پہنچ رہی ہے آپ بھائیوں سے ہندو شاعر کو گوٹ کی پنڈ کے گاؤں کی مسجد کے مولانا نے کہا کہ تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاؤ. اس ہندو نے بات کیا قیامت اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. کیا کہنے آپ جیئے بہت شکریہ بہت شکریہ. سارے جواب دیجیے میں مسلمان دوستوں کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ مجلسوں میں ہے اس لیے کہ یہ جو محرم سفر کے مہینے ہیں نا یہ قربانی کربلا کی یاد میں محفلیں برپا کی جاتی ہیں. محرم اور سفر کے یہ مہینے مسلمانوں ہم آپ کو کبھی زحمت نہ دیتے لیکن آپ نے ذی الحج میں تو قربانی کی یاد منائی تھی. نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا. میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ ذی الحج بھی تو قربانی تھی اور آپ نے اس قربانی کی یاد تو منائی تھی. اللہ نے ذی الحج اور محرم کو بلا فصل ایویں نہیں رکھا. یہ دونوں مہینے اکٹھے اللہ نے رکھ دیے. مالک چاہتا تو مہینوں میں کوئی نہ کوئی اور مہینے بھی شامل ہو سکتے تھے لیکن اللہ نے دونوں مہینے اکٹھے رکھے. ذی الحج ابراہیم کے بیٹے کا محرم محمد کے بیٹے کا. ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کی یاد میں اب سارے فرقے اکٹھے ہو کے مناتے ہیں حالانکہ کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا. کیا کہنے آپ جیئے بہت شکریہ. کلمہ حضور کسی نے بھی ابراہیم. اچھا ایک بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ذی الحج اتنا اکٹھے مناتے ہیں کہ میں ایک پنڈ میں بات کر رہا ہوں بیسیکلی میرا تعلق بھی گاؤں سے ہے میں پنڈ کا مزاج سمجھتا ہوں. برادریاں چھوٹے موٹے جھگڑے اختلافات ناراضگیاں ہو جاتی ہیں اور کئی بندے زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کی خوشی میں بھی آنا پسند نہیں کرتے. بیٹے کا ولیمہ منت کی ہیں لیکن جی چاچا جی نہیں آ رہے لیکن اگر جس کے ولیمے کی روٹی نہیں نہ کھا رہا اس کے گھر سے ذی الحج والا گوشت آ جائے نا تو وہ واپس نہیں کرتے. ماشاءاللہ باشعور چہرے پنچایتی بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ذی الحج والا گوشت کیونکہ اندر ضمیر ملامت کرتا جی مسلمان ہو کے میں قربانی والا گوشت کیسے واپس کر سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے قربانی شیعوں کے گھر ہو گوشت اہل سنت لے لیتے ہیں. قربانی دیوبندی ہر کے دیوبندی ہمارے بھائی تھوڑا غصے والے ہیں ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہائی رہتا ہے لیکن بریلوی بھی گوشت بھیجے تو دیوبندی لے لیتے ہیں. مجمع چپ رہے گا مجھے افسوس تو ہوگا. وہ ابراہیم کے بیٹے کی قربانی مل کے کر لیتے ہو مل کے منا لیتے ہو اور محمد کے بچوں کے ذکر اور قربانی والے دنوں میں شیعوں کو علیحدہ کر دیتے ہو. تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا ہے یا محمد کے متھے لگنا ہے؟ اچھا بھائی نے بڑا معقول مطلب نعرہ دیا کہ سب قرآن پڑھیں لیکن اس کے باوجود حقیقت ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے بندیاں یہاں نہیں آئے.
کچھ بندے تو اس لیے نہیں یا علی کہتے کہ میرے نال والے جو آنکھ ہیں وہ اپنے حصے کا قرآن خود ختم کرنا چاہتا. اور دوسری پریشانی مجھے یہ ہے کہ جو بندہ اتنے مجمع میں یا علی نہیں کہہ سکا وہ قبر کی تنہائی میں کیسے یا علی. مشترکہ جواب دیں گے. بہت شکریہ, آپ زندہ و سلامت رہے. آپ اب صاحبان گرامی خادر, اپیل میری صرف یہ ہے کہ ابراہیم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ معمولی عزت کے مالک نہیں ہے. وہ نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, مرسل بھی ہے, پیغمبر بھی ہے. ہمارے ملک میں نا یہ قانون ہے کہ ایک ٹائم میں بندہ ایک ہی سیٹ رکھ سکتا ہے. ابراہیم کے گھر میں ساری سیٹیں تھیں. یہاں بندے ضلع کی چیئرمینی لینے کے لیے ایم این اے شپ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ جڑا سواد سیاست دا ضلع چیئر قانون ایم این اے شپ چھوڑو تو ضلع لو, ضلع لینا ہے تو وہ چھوڑو, وہ رکھنی ہے تو ضلع چھوڑو. لیکن اللہ کے ہاں یہ ضابطے نہیں. 1,24,000 نبی ہیں, ابراہیم ان میں بھی ہے. 313 رسول ہے, ابراہیم ان میں بھی ہے. 5 پیغمبر ہیں ابراہیم. اچھا یہ ترتیب وقت نہیں ہے مگر کاش زیادہ ٹائم ہوتا میں آپ کو زیادہ زحمت سماعت دیتا. 1,24,000 سے اللہ نے 313 رسولوں کو چن لیا. پھر 313 رسولوں میں سے اللہ نے 5 پیغمبروں کو چن لیا. اب بندہ اللہ میاں سے بحث شروع کر دے تو 5 ہی کیوں چنتا ہے؟ مجھے 5 سے, جیسا کہ آپ کے ذہن میں یقیناً 5 سے 75 نہیں آئے ہیں نا. میرے استاد محترم, حالانکہ اب میں خود شاگردوں والا ہوں لیکن استاد محترم کا نام لے کے بات کرتا ہوں. میں ان کا جونیئر ترین شاگرد تھا مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل آل اللہ مقامہ ہوں. ایک مناظرے میں مولانا اسماعیل صاحب مسلکن دیوبندی تھے, ایک جٹ, دوجا دیوبندی تے تیسرا مولوی. کوئی اکھڑ مزاج مولوی, لیکن حق زہرا نے مولوی اسماعیل کو شیعہ کر دیا. اور پھر پنڈان دے پنڈ شیعہ باغ فتق کے موضوع پہ مبلغ ہے. لیکن بی بی کا کرم بڑا, یوں لگتا ہے کہ جیسے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل کو مل گئی. اعتراض کرنے والے کا بندے کا اعتراض ختم نہیں ہوتا تھا, مولوی اسماعیل کو جواب کی توفیق مل جاتی. مولانا اسماعیل صاحب خود بھی فاضل دیوبند تھے, ان کے والد بھی فاضل دیوبند تھے, لیکن وہ شیعت کے بیڑے میں آ گئے. لیکن مولانا کا اسماعیل صاحب کے والد جو تھے نا وہ ساری زندگی شیعہ نہیں ہوئے, کیونکہ مولوی جانتا تھا کہ اسماعیل کا ابا شیعہ نہیں ہے. این عروج پہ مناظرہ کر لگا مولوی اسماعیل, پنجابی چا کر لگا, اور مولوی اسماعیل بھائی ادھا ملک شیعہ کر لے, ادھا ملک شیعہ کر لے. پیو تیرا تے شیعہ ہو نہیں سکیا کہ میں نے کہا پیو نو چھڑو, پیو تے وڈیاں وڈیاں دے نہیں سمجھ. کیا کہنے آپ چیئے. مہربانی سر. تو مجھے جو بات 5 سے یاد آئی, ایک مولانا نے سرکار اسماعیل صاحب کو جو پنجتن سے بات یاد ہے, اس نے بڑی انوکھی بات کر دی. اس نے کہا یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی, بزرگ علماء کی یہ سینہ بسینہ سنی جاتی ہیں, یاد رکھی جاتی ہیں. اس نے مولوی اسماعیل صاحب سے کہا کہ اسماعیل تو شیعوں کا بڑا وکیل ہے اور اپنی قوم کو منع کرو کہ وہ پنجتن پاک کا لفظ نہ کہا کرے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ لگا بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ حضور سے 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہو سکا. آیا اور کوئی باریک بندہ ہی سواد لے, ساری زندگی میں 5 ہی پاک ہو. لہذا قوم کو منع کرو, اللہ پنجتن پاک کو منظور ہو. پنجتن پاک نہ کہا کرے, نبی کی توہین ہوتی ہے کہ نبی سے 6واں بندہ ساری زندگی میں 5 ہی بات ہو. مبلغ اعظم دیر نہیں کرتے تھے, کہنے لگے قبلہ چلو بات میں نے آپ کی سن لی ہے, لیکن اس طرح تو حق 4 یار کا نعرہ بھی غلط ہو جائے گا, پیچھے رہو گے تو مجھے دکھ ہوگا. اس نے کہا توبہ 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 مولوی اسماعیل توبہ کرو, حق 4 یار کا نعرہ کیسے غلط ہو سکتا ہے. مبلغ اعظم نے کہا وی یار تو ہم بن.
وقت نہیں ہے، میں جنریٹر چلائیں، ساؤنڈ سسٹم بہتر ہو جائے گا، لیکن آواز پانچ نعرے پنجتن پاک دے 1.25 لاکھ نعرے اجازت تو ہے نا، میں بات کر مبلغ اعظم فرماتے ہیں اس طرح تو حق 4 یار کا میں لگا نہیں غلط ہوتا، میں نے کہا ہم بدخلقے بندے ہیں، وہ خلق عظیم کا مالک تھا، ساری زندگی میں پنجواں بندہ یار ہی نہیں بنا حضور کا۔ میں نے کہا تم شیعہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہو، تمہیں حقیقت اور گہرائی کا تو پتہ نہیں ہے، تبصرے کر دیتے ہو، اور یار حضور کے بڑے تھے، لیکن جیسے یہ 4 یار تھے نا، ایسا کوئی یار نہیں تھا کہ میں نے کہا پاک اور بھی بڑے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، ساری سیٹیں گھر میں موجود ہیں، لفظ باری اللہ کرے آپ دھیان دیں، ساری سیٹیں نبوت، رسالت، پیغمبریہ، سارے منصب، ساری سیٹیں گھر میں ہونے کے باوجود کہہ رہے پلیز اللہ امام بنا دے۔ جب امامت کی بات کی اللہ فرماتا نبوت بغیر امتحان کے مل جاتی ہے، رسالت مل سکتی ہے، پیغمبری مل سکتی ہے، امامت کے لیے پرچے حل کرنے پڑتے ہیں، امامت کے لیے پیپر حل کرنے۔ کم سن اسماعیل پردہ دار زوجہ ہاجرہ کو لک و دک صحرا میں چھوڑ کے اسماعیل کا بابا ابراہیم ملک شام واپس پلٹ گیا، وہاں آبادیاں نہیں تھیں، آبادیاں کب ہوئی؟ اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی، زمزم نکلا، پرندوں نے پانی دیکھا، پرندے پانی پہ آئے، کافروں نے پرندوں دیکھے، کافرے پرندوں والی جگہ پہ آئے۔ عربوں میں پانی ملتا نہیں تھا، میلوں صحراؤں میں پانی نہیں ہوتا تھا، کافرے رکنے لگ گئے، رکتے رکتے وہاں پہ آبادیاں ہونے لگ گئی۔ لیکن جب ماں بیٹے کو ابراہیم نے چھوڑا تھا آبادی نہیں تھی، صحرا میں چھوڑ کے واپس خیمے نہیں چلا گیا، صحرا میں ماں بیٹے کو چھوڑ کے خیمے واپس نہیں گیا، امامت لینے کے لیے بچھوڑے کا پرچہ حل کر رہا خدا قرآن میں خیر ہے، فَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، میری طرف دیکھیں، خدا فرماتا ہے اے حبیب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، ہزاروں سال پہلے ابراہیم امتحان دے کے دنیا سے جا چکے ہیں، اور خدا محمد سے کہتا ہے وہ وقت یاد ہے جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا، محمد وہ وقت یاد ہے؟ تجھے کلمہ پڑھنا تو کافی سمجھتے، تجھے اپنے نبی کی حیثیت کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ ابراہیم والے واقعے کے بارے میں حضور سے کہہ رہے ابراہیم کے بارے میں صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے ابراہیم ہو کے چلے گئے، آ کے چلے گئے، اور اللہ محمد سے کہتا ہے وہ وقت یاد ہے نا جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، اور وقت یاد اسے دلائے جاتے ہیں جس کی ملاقاتیں پرانی ہوتی ہیں۔ بس بات میں نے ختم کرنے سے قریب مجھے انہیں ابراہیم علیہ السلام چھوٹے چھوٹے پرچے حل کرتے رہے لیکن امامت نہیں ملی۔ میری طرف دیکھو جند جان، بندے کو کوئی ضروری مسئلہ ہوگا وہ اٹھائے، جو کچھ ہوگا میں دیانتداری سے رپورٹ کروں، آپ دیکھنے کی زحمت نہ کریں، منٹ چند میرے پاس ہے، میں بڑی جلدی بات کلوز کر دوں۔ چھوٹے چھوٹے پرچے حل کرتا رہا ابراہیم، امامت نہیں ملی، امامت نہیں ملی۔ اب تشریح میں نے کرنی نہیں ہے، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے،
ابراہیم چھوٹے چھوٹے پرچے حل کرتا رہا، امامت نہیں ملی۔ امامت کب ملی؟ جب بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ تو امامت واحد سیٹ ہے جو بیٹے دینے سے ملتی ہے۔ مہربانی، جیو جیو جیو۔ یہ مذہب نہیں بول رہا، نسب بول رہا۔ مہربانی آئیں جی، تشریف لائیں جی۔ ناظم ممبر میرے بھائی آگئے۔ تو اللہ نے، بس بات میں کلوز کر لے، تو اللہ نے دونوں مہینے اکٹھے رکھے، ذی الحج اور بول پڑھو یار، کوئی ایف آئی آر میں نام آ جانا، وہاں مولویوں کی آتے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ذی الحج اور محرم صرف اکٹھے نہیں ہے۔ ابراہیم کا بیٹا، محمد کا بیٹا، کاش وقت ہوتا میرے اندر، خدا کی قسم بہت ساری دل چاہتا تھا یہ پوائنٹ بھی کر دیا جائے۔ آج پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جی شیعہ ہے نا دے چاکے لت ہوئے نا، ہے بیٹی کا بیٹا، ڈائریکٹ ہی کہہ دیتے ہیں محمد کا بیٹا ہو، ہے تو بیٹی کا بیٹا، بیٹی کا بیٹا۔ جو 5 پیغمبر ہیں نا شریعتوں والے، جنہیں پیغمبر کہا گیا، ان میں پہلے نمبر پہ حضرت نوح علیہ السلام، نبوت میں پہلے نمبر پہ آدم ہے، لیکن صاحب شریعت آدم نہیں ہے۔ آدم پہ اگر شریعت اتری ہوتی تو کووں کو بتانا پڑتا کہ لاشیں دفن کیسے کی جاتی ہیں۔ کہاں ہے آپ یار، میری بات میں دھیان دیں آپ۔ تو شریعت والا، مہربانی سر، یہ نارم والا ٹائم کیا مجھے دے دیں، اگلے سال زندگی رہی، اگر آئے تو پھر نعرے شعرے لگا لیں گے۔ آج پیر کیونکہ انہوں کلہ تنویر نہیں نال امیر بھی ہے، میں نو تو انہیں نہ ہی نہیں تو اٹھے ہوندے جنہیں شاور ہی لے کے گئے۔ میرے والا ٹائم بھی 25 منٹ قبلہ جی، وہ باہر الخطاب فرما کے بعد سے میرے عزیز مالک انہیں ہمیشہ صحت والی زندگی دے۔ اب اتنا کم مجھے آپ کو رحمت سے سماعت دینا پڑے گی۔ مہربانی سر، حضرت نوح پہ شریعت کا آغاز ہے، اور جب نوح کا نام ذہن میں آتا ہے تو فوراً کشتی یہ ایسے کچھ ہمارے پنجاب کے شہروں میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں، KP میں بڑے نقصان ہوئے۔ اس دفعہ مالک میرے ہم وطنوں کو محفوظ فرمائے اور سیلاب کے عذاب سے میرا مالک بچائے۔ جب چھوٹے چھوٹے سیلاب آتے تھے نا تو ہمارے ساتھ بارشیں ہوتی تھی، تو پھر ہمارے ملک کے مولوی صاحبان جو ہے نا وہ جمعہ کشتی نوح پہ پڑھا کرتے تھے، موضوع کے حساب۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹا کشتی پہ نہیں چڑھ رہا۔ حضرت نوح نے کہا یا بنی ارکب معنا، بیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ آ۔ بیٹے نے کہا صحابی الی جبل، بابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ بیٹے نے کہا صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، بابا میں پہاڑ پہ چڑھوں گا اور رات والے پانی سے پہاڑ میں۔ اچھا، نوح کے زمانے میں بھی جو بندہ نبی کو چھوڑتا تھا پہاڑی پہ چڑھتا تھا۔ یہ قرآن آیت حضرت نوح نے بیٹے کو بلایا۔ آپ میں مطمئن ہوں کہ آپ کیا باریکیوں کا لطف لیتے ہیں۔ نوح کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا، اور جب پہاڑ کو محسوس ہوا منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا ہے، پہاڑ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اور جب نوح کے بیٹے کو یہاں تک پانی آیا، حضرت نوح نے اللہ سے کہا ان وعدہ کر حق، تیرا وعدہ تو سچ ہے۔ انہوں نے کہا تھا تیری اہل بچے گی، ان نبنی میں نہلی، میرا بیٹا میری اہل ہے، اور اہل ہو کے ڈوب رہے۔ قرآن خیر ہے، افسانہ کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے جھڑک دے کے کہا لیسا میں نہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں۔ تو جب یہاں تک واقعہ کشتی نوح پہنچتا تھا نا، تو پھر ہمارے بھائیوں کے علماء
وجد میں آ جاتے تھے اور پتہ کیا کہتے تھے؟ اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے، اللہ مرضیوں والا ہے چاہے تو بیٹوں کو اہل سے۔ آج ریاض رزق بھی وجد میں ہے، واقعی اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے، چاہے تو نواسوں کو بیٹا بنا دیتا ہے۔ کیا کہنے مہربانی سر۔ اب اسماعیل ہے ابراہیم کا بیٹا، قرآن کے حساب سے حسین ہے محمد کا بیٹا، کیونکہ سورہ آل عمران پڑھو، جب نجران کے عیسائیوں سے بحث لمبی ہو گئی اور عیسائی مان نہیں رہے تھے تو خدا نے کہا بھی اب قرآن نہ پڑھو، اب بحث نہ کرو، ان پادریوں سے کہو تم اپنے بیٹے لاؤ، میں محمد اپنے بیٹے لاتا۔ جاؤ اپنی مرضی کے علماء سے پوچھو رسول اللہ کے بیٹے بن کے میدان مباہلہ میں جانے والے کون تھے؟ یہی حسن تھا، یہی حسین تھا۔ حسین محمد کا بیٹا، ذی الحج والی قربانی ابراہیم کے بیٹے، محرم والی قربانی محمد کے بیٹے کی۔ ہو سکتا ہے مجمع میں سے کسی ذہن میں آئے کہ رضوی صاحب دونوں قربانیوں کا فرق اگر آپ بتا دیتے تو بات آسان ہو جاتی۔ بتا دیتا ہوں یار، لیکن اللہ جانے آپ ذہنی طور پہ قریب ہے یا نہیں۔ اور ان دونوں قربانیوں میں وہی فرق ہے جتنا ابراہیم اور محمد میں ہے۔ کیا کہنے بہت شکریہ حضور، ان دونوں قربانیوں میں وہی فرق ہے جو ابراہیم اور محمد میں ہے۔ ذکر ان کا رہے گا ذی الحج کا بھی، محرم کا بھی۔ یہ دونوں قربانیاں محرم اور ذی الحج قیامت تک یہ اکٹھی چلیں گی، یہ اکٹھی چلیں گی۔ یاد ابراہیم کے بیٹے کی بھی چلے گی، یاد محمد کے بیٹے کی بھی یقیناً رہے گی، لیکن دونوں کا فرق اللہ کرے آپ کے ذہن میں آ جائے۔ میں اس سے زیادہ وضاحت کیا کروں گا؟ ان کی عظمت کا فرق ہے جتنا ابراہیم اور محمد میں فرق ہے۔ ابراہیم جد الانبیاء ہے، لیکن جب تک محمد کا کلمہ نہ پڑھے نہ نبی رہتے نہ رسول رہتے۔ تو قربانیوں میں بھی تو وہی فرق ہونا چاہیے۔ یہی سبب ہے اس علاقہ کے زندہ ذہن مجمع کیا خوبصورت آپ سنتے ہیں، لیکن اس فکرے دا سواد میں کلہ ہی لے گئے۔ خدا کی قسم اللہ کرے آپ شامل ہو جائیں۔ دونوں قربانیوں کی عظمتوں میں فرق ہے۔ اسماعیل کو بھی قیامت تک خراج عقیدت ملے گا، حسین کو بھی قیامت تک خراج عقیدت ملے گا، لیکن جسے حیوانوں کے خون کی سلامی ملے اسے اسماعیل کہتے ہیں، جسے حیوانوں کے خون کی سلامی ملے اسے اسماعیل کہتے ہیں، اور جسے انسانوں کے خون کی سلامیاں ملے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ انہیں زنجیر کا ماتم سمجھ میں نہیں آتا۔ میری ان سے اپیل ہے، حضرت خواجہ اویس قرنی زندگی میں محمد کو دیکھا نہیں تھا، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ اگر کبھی کرن جاؤ میرے اویس کو میرا سلام کہہ۔ شیعہ سنی بھائی آپ سن رہے ہیں، حضور محمد میرا کہہ دے جنت تو قدموں میں آ جاتا۔ پتھر اٹھا کے 32 کے 32 دانت توڑ دیا۔ آپ نے نکال کہا، بھائی نے توڑ کہا، میں نے توڑ والا جملہ استعمال کی۔ نکالے جاتے ہیں انجیکشن سے۔ اگر اب ایسے کرنی اور آج کا ہوتا نا، اور وہ عشق نبی میں انجیکشن لگوا کے نہیں، انجیکشن لگوا کے اگر اب ایسے کرن والا عشق نبی میں انجیکشنوں سے دانت نکلواتا نا، ہم بھی زنجیر مارنے کی بجائے خون ہسپتالوں میں دے آتے۔ کہاں ہے آپ؟ کہاں ہے آپ؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے آپ جی؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لیکن اب
ویسے کرنی نے پتھر کا ماتم کیا، اور جب پتھر سے دانت توڑے جائے نا سرکار تو جی جسم سے خون نکلتا ہے، بھائی دانت پتھر سے توڑو گے تو خون تو نکلے گا نا۔ اب ایسے کرنی نے عاشق مصطفیٰ نے اپنے جسم کا خون نکالا، وہ بھی زندہ نبی کے غم میں۔ سارے بندے میری بات آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ حضور عاشق مصطفیٰ نے اپنے جسم کا خون نکالا، لیکن ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں، وہ بارڈر پہ مرنے والا شہید ہوتا ہے، تو کربلا والے تو شہیدوں کے سردار ہیں، اور قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے۔ یہ شیعہ کیسے لوگ ہیں زندوں کو روتے؟ میں ان کی اصل تصویر آپ کو دکھانے لگا ہوں اپنے مہربانوں کی، کہ انہوں نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ شیعوں کو مصروف رکھنے، ان سے کچھ نہ کچھ پوچھتے رہنے، کہ انہوں نے دھیانے لائی رکھنا۔ میں انہیں نہیں رہا، آپ ذرا آنکھیں کھولیں نا یار۔ اچھا پیر صاحبان اے رسول پور دی موج دے جے بندے ستے بھی پہنے دے داد بھی ہو رہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ذرا آنکھیں کھولو یار، اس فکرے پہ توجہ فرماؤ۔ شعور صاحب ایک بندہ میں نے پہ آکے جی جے کو بندہ سونگ جائے تو اسی جگا دے کیوں؟ تو میں ایک جگہ مائلے شور کوٹ نہیں سوری شکر کا علاقے میں پڑی ستے بندروں میں جگا دے، ہمیں جلدی ہوتی ہے مہیلے سے دوسرے کو گاڑی میں بیٹھنے لگا تو بندیاں آواز دیتی یہ دو طرح بندے جی یا تو ہمیں ملنا چاہتے سانو کسے فائر بھی مارن لئی ہونا ہوئے نا اسی سمجھنے دعوت دینا ہوئے۔ وہ بندہ قریب آگے نا بڑے غصے میں کہتا ہے رضوی صاحب جے نیندر آئی جاتے سون دیا کرو۔ میں کہا یار میں سوتا بندہ پتہ ہے کیوں جگاتا ہوں؟ کہنے لگا کیوں جگاتے ہو؟ میں نے کہا میں اس لئے جگاتا ہوں سارے مجمع چو اس بندے بار جا کے آکھنے آج شاہ اور اندر سواد نہیں، اور میں ٹائم مکمل تھوڑے میں مکمل مجلس پڑھ رہا ہوں، لہذا بیدار ہو کہ میری اس بات پہ آپ تھوڑا توجہ دھیان کریں۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ زندوں کو روتے ہیں، یہ تو کنفرم اعتراض ہے نا، لیکن ان کا ڈبل چہرہ میں دکھا رہا ہوں۔ پتہ نہیں سارے بندوں میں سے 10 بندے 15-20 اس باریکی کو مزہ انجوائے کرتے ہیں نہیں کرتے کچھ نہیں انداز، لیکن میں اس امید کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں، آپ قدر کرتے ہیں۔ ہم رو پڑھے نا شہیدان کربلا تو کیا کہتے ہیں؟ شیعہ زندوں کو روتے ہیں۔ اعتراض ہے نا جی، یہ شیعہ زندوں کو روتے ہیں، ہم انہی سے مدد مانگ لیں، کہتے ہیں شیعہ مردوں سے مانگتے ہیں۔ کوئی تو دھیان مہربانی صاحب، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اب ایسے کرنی نے عشق نبی نے اپنے سارے ہی دان توڑے۔ وقت ہی تمام ہو گیا، اپنے سید بانیان بھائیوں سے عبدال شاہ جی سے میں سب سے معذرت چاہ رہا ہوں، شیڈول تھوڑا اس طرح کا تھا میں زیادہ زحمت نہیں دے سکوں گا، میری گزارش ہے کہ اب ایسے کرنی نے دانت آخر کیوں تو یہ باب عشق ہے، ماتم کا تعلق بھی عشق سے ہے، اور عشق کے درجے ہیں۔ جن کے سامنے حضور کا دانت ٹوٹا تھا نا عاشق وہ بھی تھے، لیکن دانت ان کے پورے رہے، اور اس والے عاشق نے اپنے سارے ہی توڑ ڈالے۔ ماتم بھی اظہار عشق ہے، یہی سبب ہے سارے شیعہ بھی ماتم نہیں کرتے، کچھ وہ ہیں جو ماتمیوں کی جوتی اٹھانا جنت سمجھتے ہیں، ماتمیوں کو پانی پلانا اپنی آخرت سمجھتے ہیں، تو یہ اظہار عشق ہے۔ کوئی ایک ہاتھ سے ماتم کرتا ہے، کوئی دونوں سے کرتا ہے، کوئی زنجیر کا کرتا ہے۔ اب ایسے کرنی نے، تاکہ زنجیر سمجھ میں آ جائے، اب ایسے کرنی نے دانت پتھر سے اس لیے توڑے کہ وہ وادی عشق کا مسافر تھا، اور وہ حضور کو پیغام پہنچا رہا تھا کہ حضور اگر میں میدان احد میں ہوتا میں اپنے سارے دانت توڑوا لیتا، آپ کا ایک دانت بھی زخمی نہ ہوتا۔ میری قوم کے بچے زنجیر کا ماتم اس لیے کرتے ہیں، یہ وادی عشق میں پیغام دیتے ہیں، او حسین کا مہاری بیٹا
وہ حسین کا بیمار بیٹا، ہم اگر بازار شام میں ہوتے ہم اپنی پشتیں زخمی کروا لیتے، تجھے تازیانے نہ لگنے دیتے۔ آباد رہو سیدہ تمہارا یہ گریہ کی بلند ہوتی ہوئی آوازیں قبول کر لیں۔ غریبوں کے غم میں صرف روتے نہیں ہیں، کرلاتے ہیں۔ یہ کرلا کے رونا آپ اپنے مولا کی دعائیں وصول کرتے ہیں۔ تیرے چھٹے مولا نے اپنا دایاں رخسار مٹی پہ رکھ کے اللہ سے کہا تھا، یا اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ گریہ کی بلند ہوتی ہوئی آوازیں، یہ سنت سیدہ ہے، یہ سنت زہرا ہے۔ اگر حسین کی ماں چپ چاپ آنسوؤں سے روتی ہوتی، پھر مدینے کے لوگ علی سے شکایت کیوں کرتے کہ فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو روئے؟ مجبوری غربت علی کی دیکھ، جب مدینے میں سیدہ کے رونے پہ پہرے لگ گئے، پھر علی نے جنگل میں ایک جھونپڑا بنایا، تاریخ جسے بیت الحزن کہتی ہے، رونے والا گھر، رونے والا گھر، رونے والا۔ یہ کائنات کا پہلا امام باڑا، یہ جتنے عزا خانے ہیں سنت ہے بیت الحزن کی۔ روزانہ سیدہ فجر پڑھ کے جایا کرتی تھی بابا کو رونے، چھوٹی چھوٹی اولاد ساتھ لیتی۔ کچھ دوست کہتے ہیں یار شیعوں کی یہ ہچکیاں، یہ رونا، یہ آنکھوں کی نمی، یہ کرلانا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تجھے میں بتاتا ہوں، جب زہرا بابے کو رونے بیت الحزن میں جاتی تھی اور مدینے کے لوگوں نے پہرے بٹھا دیے تھے کہ تو اپنے بابے کے غم میں نہ رویا کر، اس وقت وہ حسن کی عمر 7 سال ہے، حسین کی عمر 6 سال ہے، شام والی مسافرہ 5 سال کی ہے، چھوٹی مخدومہ 3 سال کی ہے۔ روتی آنکھوں سے دعا مانگو اس عمر میں بچوں کی ماں نہ مر جائے۔ گھر اجڑ جاتے ہیں، حویلیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے، اللہ اس ذکر کا صدقہ تمہارے بچوں کی خوشیاں تمہیں دیکھنی نصیب ہو۔ خدا میرا جانتے اگر 5-5 6-6 سال کے اگر گھر میں بچے ہو نا، اللہ کرے ماں بیمار ہو جائے، وہ ماں جو بھی رشتہ دار خیریت پوچھنے آتا ہے وہ ماں پتہ کیا کہتی ہے؟ چلو اللہ مجھے زندگی میرے لیے نہ دے، ان معصوموں کے لیے دے دے، یہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بچے چھوٹے ہوں، ماں بیمار ہو جائے، وہ اللہ سے منتیں کر کر کے زندگی مانگتی ہے۔ اللہ جانے کتنی دکھیا ہو گئی تھی زہرا، بابے کی قبر پہ آ کے کہتی ہے بابا سفارش کر مجھے موت آ جائے۔ آباد رہو، آباد رہو۔ ایک دن چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بیت الحزن رونے کو جا رہی تھی، یہ علی سامنے آ کے کہتا زہرا کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے بیت الحزن رونے کے لیے۔ علی فرماتا ہے تیرے بابے کی امت نے وہ بھی گرا دیا ہے، آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں وہ بھی گرا دیا ہے۔ علی ایک یہودی کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں میں تیرے باغ میں بغیر اجرت مزدوری کروں گا۔ یہودی حیران ہو کے کہتے ہیں علی بغیر اجرت کے؟ علی فرماتا ہے اجرت صرف اتنی دینا کہ جتنی دیر میں تیرے باغ میں مزدوری کروں نا، میرے بچوں کی ماں تیرے باغ میں بیٹھ کے اپنے بابا کو رو سکے، تو روکے گا تو نہیں؟ یہودی حیران ہو کے کہتا ہے گھر میں کیوں نہیں روتی؟ علی فرماتے ہیں اس کے بابے کے امتی رونے نہیں دیتے۔ یہودی کہتا ہے یا علی کاغذ قلم دے، میں باغ فاطمہ کے نام